السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور پاکستان تاریخ کا ایک اور سیاہ دن، ایک اور ہیومن ٹریجڈی. اس بار ایک ہیومن ٹریجڈی ایسی جس کو شاید اوائڈ کیا جا سکتا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ احساس نام کی چیز نظر نہیں آتی. ایک ہوتا ہے سردی سے مر جانا اور ایک ہوتا ہے سرد رویوں سے مر جانا. تو یہاں پر اس عوام کے اوپر نہ صرف یہ کہ سردی نے مارا بلکہ سرد رویوں نے بھی کہیں نہ کہیں ہماری جان لے لی ہے. ایک بہت ہی ایسا سانحہ جو ہم آئی تھنک سالوں تک یاد رکھیں گے. مری کی روڈ پر جو لوگ ویکینڈ کے اوپر اپنی فیملیز کے ساتھ 4 دن کے لیے برف باری دیکھنے جا رہے تھے، وہ آج پوری قوم کو سوگوار کر گئے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہوتی ہے، اس میں 100% رول کسی بھی حکومت کا نہیں ہوتا اور کسی طور پر بھی ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے. لیکن اگر ریاکشن بھی اتنا سرد آئے تو پھر ظاہر ہے سوالات اٹھتے ہیں. شیخ رشید صاحب ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا ایریا بھی نہیں ہے اور یہ روڈز بھی ہمارے ایریا میں نہیں آتی، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو بند کیا ہے، ہم نے ناکے لگوائے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ 4 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ سیاحت جو ہے وہ ایک نئے پوائنٹ پہ جا رہی ہے، ایک بڑی اونچائی پہ جا رہی ہے اور یہ ایک واضح عکس ہے ہماری گروئنگ اکانومی کا، اور کہاں ہے غربت اور کہاں ہے مہنگائی. تو آئی تھنک یہ حکومت چاہتی بھی تھی کہ تمام تر امیجز جو ہیں پے در پے جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، مری میں سیاحت کر رہے ہیں، آگے ایریاز نارتھ جا رہے ہیں، وہ ہم دیکھتے رہتے. لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت بھی تھی کہ ایک میٹ آفس ہوتا ہے، ایک ویدر فورکاسٹ ہوتی ہے، اور جو روڈز لیڈ اپ کرتی ہیں ٹورڈز مری وہ کوئی زیادہ نہیں ہیں. وہ ابھی بھی راستے وہ اتنے ہی ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. 1-2 سڑکیں ہی ہیں جو مری تک جاتی ہیں، اور وہ کلاگ ہو جائیں اگر جو گاڑیاں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بہت بک رہی ہیں اس لیے مہنگائی نہیں ہے، وہی گاڑیوں میں سوار لوگ وہاں گئے. یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ موت برحق ہے اور اس کا ایک وقت معین ہے. لیکن اس طرح سے موت آ جانا اور یہ دل خراش امیجز آج ہماری سیاحت پہ اور ہماری ثقافت پہ دونوں پہ ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آئیں گے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب پرائیورٹیز، ترجیحات کیا ہیں. ٹیکسز تو بڑھ رہے ہیں لیکن عوام کو جو سہولیات ہیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی. ایسا بھی کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری طرف یہ کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ عوام نہیں سنتے، عوام ویدر فورکاسٹ نہیں دیکھتے، نکل جاتے ہیں سڑکوں پر، سنتے نہیں ہیں، کوآپریٹ نہیں کرتے. یہ عوام کا قصور نہیں ہے خان صاحب، یہ آپ کا بھی قصور ہے. اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزدار صاحب 2 گھنٹے قبل تک تو 1-2.5 گھنٹے کی میٹنگ کر رہے تھے تنظیم سازی کے اوپر، جہاں شفقت محمود صاحب جیسے منسٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ہیں ترجیحات کہ آپ اپنی تنظیم سازی کے اوپر زیادہ اٹینشن دیتے ہیں اور عوام کی پریشانی اور عوام کے درد میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور احساس پروگرام تو آپ لے آتے ہیں، لیکن احساس نام کی چیز آپ لوگوں میں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس پر بھی بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالصمد یعقوب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. عبدالصمد صاحب، آئی نو کہ یہ تمام تر غلطی پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، لیکن سونے پہ سہاگا جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف لوگ جان سے جا رہے ہیں، دوسری طرف ایک مدد کے ایفرٹس جو ہیں وہ فل فلیج ابھی تک آن گراؤنڈ نہیں ہو رہے. برف باری ہو رہی ہے، ویدر کنڈیشنز آر بیڈ، اینڈ اس کے بعد ہمارے یہ حکمرانوں کے سرد رویے، اس پہ کیا کہیے گا سر آپ؟ سنا دیکھیں، میرا کام تو تھا پارٹی بیانیے کا دفاع کرنا، حکومتی بیانیے کا دفاع کرنا، لیکن میرا ضمیر جو ہے وہ اتنا ابھی سرد نہیں ہوا کہ میں پارٹی بیانیے کے دفاع کو، میرا پارٹی جو بیانیہ ہے اس کے دفاع کے لیے جو ہے نا میرا وہ زیادہ معتبر ہو جائے میرے ضمیر سے. دیکھیں بات یہ کہ 21 جانوں کا ضیاع، 21 جانیں جو سردی میں، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ شاید سرد رویے کی وجہ سے، کیونکہ آج میں بالکل دفاع نہیں کروں گا. کل رات 11:30 بجے تک ڈی سی صاحب سے، ڈی سی حمزہ شفقات سے بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی، پریمپٹیو میئرز وہ کیا لے سکتے تھے، ان کی جو ریسٹرکشن تھی کہ یہاں سے انہوں نے روک دیے کہ مزید گاڑیاں نہ جائیں. فواد چودھری نے کہا 1 لاکھ گاڑیاں پہنچ گئیں، لیکن برف پڑنی تھی، فور کاسٹ تھی، سارا کچھ تھا، اور یہ اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ لوگ پھنس چکے ہیں. وہاں پہ جو لوگ پھنس گئے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایریا تھا کہ جہاں پہ لوگ پھنسے، وہاں پہ آپ فوڈ سولجر بیچ سکتے تھے. جو آپ ریسکیو آج کر رہے ہیں وہ کل ہم کر سکتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل وہ کوئی پہاڑوں کے کوئی چوٹیوں کے اوپر وہ تھے، بالکل ایک مین روڈ کے اوپر، ایک ایکسپریس ہائی وے کے اوپر لوگ سٹک ہوئے ہیں. وہاں پہ آج صبح اٹھ کے وہ سارا جو سارے لگ گئے ہیں، وہ شیخ صاحب بھی وہ ایک گڈ جسٹر کے طور پہ وہ ٹریفک کو چلوا رہے ہیں. یہی اگر ہم نے تھوڑا سا احساس کر لیا ہوتا کل رات، اگر ہم نے ان کو جب پتہ ہے کہ جی کل پھنسے ہوئے ہیں لوگ، اگر ہم نے کر لیا ہوتا تو شاید آج میں اپنے ضمیر کو یا اپنے اس کو ملامت نہ کر رہا ہوتا. آج مجھے اپنی پارٹی کو کے دفاع کے لیے اتنی مشکل پیش نہ آ رہی ہوتی.
جی ثنا جی عبدالصمد صاحب، کیونکہ سوری رومینہ خورشید عالم نے بھی جوائن کیا جی نون لیگ سے. رومینہ تھینک یو ونس اگین، آپ نے اس ہفتے ہمارے لیے وقت نکالا. سوری ہمارے پاس لاسٹ منٹ گیسٹ کی آپشن نہیں تھی. بہت شکریہ، آپ نے وقت دوبارہ نکالا ہمارے لیے. میں آپ کے پاس بھی آؤں گی، لیکن عبدالصمد صاحب پرابلم یہی ہے کہ اب بار بار یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں بن گیا کہ تمام تر چیزوں کا الزام کسی دوسرے کے سر پر دھر دینا. مطلب اب اس سانحے کے بعد کیا یہ بات صحیح ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرمائیں کہ عوام کوآپریٹ نہیں کرتی، عوام نہیں سنتی؟ کیا یہ عوام کا قصور ہے؟ آپ ہمارے ٹیکسز بڑھائے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں بیسک سہولیات نہیں دے سکتے، ناکے پر لوگ نہیں لگا سکتے. رات سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز آ رہی تھیں کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ ان کی مطلب دل خراش میسیجز ہیں. مطلب انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، کیا سوچے جب حکمران ایسے رویے بنائیں گے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی آبادی بڑھ گئی ہے. کیا آپ لوگوں کو پاپولیشن کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ہے؟ کیا 1 لاکھ گاڑیوں کے لیے ہماری سڑکیں ہیں جو مری تک جاتی ہیں؟ کیا ہمارے پاس آگے یہ ہے کہ روڈیں جائیں؟ اور سیاحت تو ہماری بڑی پرائیورٹی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ باہر ملک سے لوگ آئیں گے، یہاں سیاحت کو فروغ دیں گے. سر اس کے بعد کون آئے گا؟ دیکھیں یہ کہنا تو سراسر غلط ہوگا کہ صرف پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے. ہاں پولیٹیکل کلچر ہمارا ضرور ہے کہ ہم اپنے جو اپنی کوتاہی ہوتی ہے اس کا ملبہ دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر یہ خالی صرف پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں. اور ایسے المناک موقع کے اوپر تو خاص طور پہ کوئی بیان دیتے ہوئے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو چاہے پرائم منسٹر کی طرف سے ہو، اس سے پرائم منسٹر سے پہلے تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے بیان آنا شروع ہو گئے، مریم نواز کی ٹویٹ آ گئی. یعنی کہ وہ بھی تھوڑا احساس کر لیں کہ لاشوں کے اوپر سیاست نہیں کی جاتی ہے. قومی سانحہ کہہ لیں، اس کو المیہ کہہ لیں، یہ ہو چکا ہے. اس میں صرف مطلب دونوں کو یہ احساس کر لینا چاہیے کہ آج میں یہاں پہ بیٹھ کے سیاست نہیں کر رہا، میں اپنی پارٹی کو کوس رہا ہوں، میں اپنی حکومت کو کوس رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ کم از کم ایسے واقعات کے اوپر تو ایک پیج کے اوپر آ جانا چاہیے. اور رہی بات آپ کی، دیکھیں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے ہم وہ مالم جبہ کہہ لیں یا ادھر کہہ لیں، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے سارا کچھ، لیکن ایک واقعہ ایسا ضرور ہوتا ہے جیسے سری لنکا کا واقعہ ہوا، سری لنکن کا، پھر اب یہ واقعہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد اس کا مطلب یہ کہ وہ سارا جو ہمارا کلیم تھا یا جو ہمارا سیاحت کو فروغ کے حوالے سے وہ تھا، جو ہم امیج بلڈ کر رہے تھے، وہ سارا پانی پھر گیا. ان واقعوں کو اگین اوائڈ کیا جا سکتا تھا. آج ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے آج ہم یہ رونا نہ رو رہے ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی ایک واقعہ ہو گیا. کم از کم اس واقعے سے ہی سب کو سبق سیکھ لینا چاہیے، اور خاص طور پہ حکومت کو، کہ آنے والے وقت میں ہر ویکنڈ کے اوپر یہ بلاکیج ہوتا ہے، صرف وہاں پہ نہیں ہوتا، 12 کوہ میں جو آپ کا اسلام آباد میں انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی ہوتا ہے. اور کل تو پہلے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ جی 1 لاکھ گاڑیاں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں. ٹھیک ہے یعقوب صاحب، جسٹ بفور آئی موو آن ٹو تیمور تالپور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، لیکن میں آپ سے بس لاسٹ چیز یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے کیونکہ ایک یہ ہے کہ خان صاحب نے ظاہر ہے کینسر کے اسپتال بنائے ہیں، چیریٹی میں بلیو کرتے ہیں، فلانتھرپی میں بلیو کرتے ہیں، پناہ کیمپس بناتے ہیں، پناہ گاہیں بناتے ہیں، لنگر خانے کھولتے ہیں، اس کے باوجود احساس پروگرام لانچ کرتے ہیں. پھر اب آپ اگر ابھی فون ملائیں کسی کو تو آپ کو یہ بھی سنائی دیتا ہے کہ 1000 روپے کا ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس آٹا چینی نہیں ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود ایک احساس سے عاری انسان وزیر اعظم کیوں دکھتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو خیر بالکل کہنا غلط ہوگا کہ جو شخص اتنا احساس کر رہا ہے، یا جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی جس کا ایک آپ ساری زندگی کا اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو فلاح کے لیے کام کرتا ہے، تو احساس سے آری تو نہیں کہہ سکتے. اس پہ تو میں خیر آپ شدید اعتراض کروں گا. لیکن ایک کوتاہی جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا، اور کوتاہی پرائم منسٹر کی کوتاہی نہیں تھی، کوتاہی تو لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کا ڈی سی اے سی، وہاں کی وہ کوتاہی اس کے اینڈ کے اوپر ضرور آتی ہے کہ بھئی یہ. لیکن ہاں جہاں تک آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی، دیکھیں اگین یہ تو کہا جائے گا کہ یار لوگوں سر ہاؤ فار از دیٹ روڈ فرام دا پرائم منسٹر ہاؤس؟ مطلب وہ کتنی دور ہے وہ ایریا جہاں پر خان صاحب جا سکتے تھے، کسی کی دل جوئی کر سکتے تھے؟ مطلب میں کہہ رہی ہوں وہ جا سکتے تھے نا. ابھی کتنا دور ہے؟ اگر کیا وزیر اعظم اس وقت نہیں ہو سکتے تھے وہاں پر موجود؟ کیا بزدار صاحب کو 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کرنی چاہیے تھی لاہور میں بیٹھ کے؟ کیا شفقت محمود صاحب کو ٹویٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے؟ کیا یہ ترجیحات ہیں سر؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ اس بات پہ ضرور اعتراض کر سکتی ہے کہ ان کا ریسپانس کیسا تھا.
ان کے ریسپانس میں کوئی سرد موری تھی، وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی تنقید بجا ہے، اس پوائنٹ کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم کو بالکل احساس یاری قرار دینا یہ تو خیر سراسر زیادتی والی بات ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، ہم چلتے ہیں جی آگے۔ رومینہ خورشید عالم صاحبہ آپ کے پاس آتی ہوں، کیونکہ یہ ایک انسانی المیہ تو ہے، ہیومن ٹریجڈی تو ہے ہی، لیکن ظاہر ہے اٹ کوڈ ہیو بین اوائڈڈ، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ رات سے ویڈیوز آ رہی تھیں کہ روڈز بند ہو رہی ہیں، لوگوں کے سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی تھیں، اور وہ سوشل میڈیا والی پارٹی جو ہمیں بار بار بتاتی ہے مثبت خبریں کیسے ہونی ہیں اور کس کو کس وقت کیا کہنا ہے اور کس وقت کیا چیز غلط ہے، ان تمام چیزوں پر تو اٹینشن رہتی ہے، لیکن اس چیز پر اٹینشن نہیں گئی، اور یہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تمام مشینری ایکٹیویٹ ہو سکتی تھی، تمام ریسورسز بروئے کار لائی جا سکتی تھیں، نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا غفلت کہیں گی اس کو، نیگلیجنس اور کرمنل نیگلیجنس، کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو ثنا بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے، اور سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت آج دردناک، بلکہ کل سے لے کے آج تک کا یہ بہت دردناک ایک وقت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے اپنے پیارے ان سے چلے گئے، اور بالخصوص طور پر میں ایک ماں ہوتے ہوئے، اور میرے خیال میں میرے ساتھ بہت سارے اور لوگ، بلکہ سبھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اپنے پیارے اپنے بچے جو ہیں وہ دم توڑ رہے ہوں، تو ماں باپ کا اس ٹائم خود کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ان سب کے لیے اللہ میاں سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے گھرانوں کو صبر عطا فرمائے۔ جہاں تک نیگلیجنس کی بات ہے، دیکھیں میں اپنے جو آنریبل کولیگ ہیں بھائی، ان کی میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی گورنمنٹ جو سی ہیں، اپنے جو منسٹرز ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے کہ بہت اچھا انہوں نے کیا، لیکن دیکھیں کرمنل، اس کو آپ نیگلیجنس نہیں ہے، اس کو آپ کرمنل نیگلیجنس ہی کہیں گے، نمبر 1۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں کیونکہ کلائمیٹ چینج کمیٹی میں بھی ہوں، اور اکثر میں نے ثنا اپنے بہت سارے جگہوں پہ فورمز کے اوپر اس چیز کے اوپر کافی عرصے سے جو ہے بار بار ہائی لائٹ کیا ہے کہ مری از گیٹنگ اوور پاپولیٹڈ، ہمیں وہاں پر مزید کیا ہوٹلز اور ان چیزوں کو بنانے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں، یہ بھی ایک کویسچن ہے، چاہے گورنمنٹ کسی کی ہو یا کیا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کے پاس ادارہ کلائمیٹ چینج تو ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس موسمیاتی ادارہ بھی ہے۔ آپ آئے دن چیزوں میں کمپیئر کرتے ہیں، مہنگائی کی جب بات آتی ہے تو آپ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سنو فال پڑنا تھا تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ سنو فال ہو رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو لاسٹ منٹ پہ لوگوں کو روکا گیا۔ ثنا مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں اور آپ اگر کہیں ٹریول کر رہے ہوں تو آگے اگر بیریئر لگا ہو، ہمیں روک دیا جائے تو کیا ہم بیریئر کراس کر کے جائیں گے؟ اگر ہم جائیں گے تو وائلیشن کریں گے، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں تھا۔ اور فواد چودھری صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور شہباز گل کے اس بیان پہ بھی، کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگ کمبل لے کے کیوں نہیں گئے۔ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں اوور پاپولیٹڈ ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور آج سے کچھ دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی غربت کا کہاں عالم ہے، آپ مری جا کے دیکھیں۔ تو ایسی انہوں نے مری کو کوئی گندی نظر لگائی ہے، اللہ معاف کرے، کہ آپ دیکھیں کہ آج لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، وہاں پر کیا حالات ہے۔ تو دس از دا تھنگ۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جب بجٹ پہ پنجاب کا جو سو کالڈ سی ایم ہے، جس کو پرائم منسٹر جو ہے وہ وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ عالی شان گاڑیاں تو لیتے پھرتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ پنجاب کی پولیس کو ہیلی کاپٹر کی ضرورت بھی ہونی چاہیے، یا اسی ٹائم رات کو ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے فلڈ لائٹس کے تھرو لوگوں کو مدد نہیں پہنچائی جا سکتی تھی؟ آپ سوچیں، ہم لوگ بار بار میڈیا پہ وہ جو آڈیو ہے اس کو سنایا جا رہا ہے کہ ایک وہ اے ایس آئی جو ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے، وہ اپنی کسی بھی شخص کو جو ہے وہ کال کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ کس اذیت میں وہ لوگ گزرے ہیں۔ اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی اور کمیٹی جو سی ہے وہ رپورٹ کرے گی، مطلب what the hell you're talking؟ آپ کتنی کمیٹیاں بنائیں گے؟ ہم نے دیکھا دوائیوں پر نوٹس دیا گیا، کیا ہوا آج تک؟ ثنا مجھے بتائیں، ہم لوگ تو سارے چلے غلط تھے، نااہل تھے، برے تھے، یہ تو بہت قابل تھے، ان کا تو سونامی ٹری ہے۔ کہاں ہے ان کے کلائمیٹ چینج کے وزیر جو ایک تھے، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا، ہم سب کو بلکہ یاد ہے کہ کہا گیا کہ جی ہمارے وزیر اعظم اتنے بابرکت ہیں کہ وہ آئے تو برسات ہونا شروع ہو گئی، بارشیں نہیں رک رہی، وہ بارشوں کے چکر میں سیلاب آ گیا۔ تو اب کیا آپ کے کلائمیٹ چینج کے اداروں کو نہیں پتا تھا کہ مری کے کیا حالات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، جو ناردرن ایریاز ہے وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور جو 1 لاکھ گاڑیاں آپ گنتے رہے کہ 2-3 کر کے لاکھ ہو گئی، آپ نے ان کو کیوں سٹاپ نہیں کیا ثنا؟ سو یہ قاتل ہیں، یہ جو قتل ہے۔ میں کوئی سیاست نہیں کر رہی، میں بالکل کوئی سیاست نہیں کر رہی، میں خدا را میں ان سے کہوں گی کہ یہ اپنے بیانات اٹھا کے دیکھیں،
جس پہ اگر کچھ بھی ہوتا تھا تو یہ کیا کہتے تھے خود وزیر اعظم. اور آج وزیر اعظم کی ٹویٹ آپ دیکھیں اور آپ ان کے بیان دیکھیں کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگوں سے؟ آپ نے جینا ان کا مہنگا کر دیا, گیس چھین لی, پانی, گندم, ہر چیز آپ چھینتے جا رہے ہیں. اب اگر کوئی 4 لوگ اپنے خرچے پہ, عوام کو بھی وہ ٹیکس پے کرتے ہیں اور اپنے خرچے پہ اگر وہ جا رہے ہیں اپنی فیملی کو لے کے, تو کیا ان کو یہ حق بھی حاصل نہیں؟ اور اگر نہیں تھا تو آپ ان کو پہلے بتا دیتے, آپ انٹیمیٹ کرتے. اور سب سے آپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کس کو بلاتے ہیں؟ یعنی کہ آپ اس چیز کو مانیں نا کہ گورنمنٹ مشینری اس قابل نہیں ہے, پھر آپ اپنے اداروں کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہیلپ کریں, which is not bad. لیکن آپ نے اتنا پیسہ جو ادھر ادھر آپ لگا رہے ہیں, آپ کا این ڈی ایم اے کہاں ہے؟ کیوں دوسرے بیچارے لوگ جو ان سے وہ آ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ پاکستان ایک ویلفیئر اس طرح کے لوگ ہیں جو دل بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی کرتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, اور مشکل وقت میں سب لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ آج کہاں تھی وہ درد کہاں تھا وزیر اعلیٰ کا؟ کیوں نہیں وہ وہاں پہ چلے گئے؟ کیا اتنی تنظیم سازی کی میٹنگ اس کے لیے ضروری تھی کہ وہ 2.5 گھنٹے وہاں سپینڈ کیا اور ابھی تک وہ وہاں نہیں گئے؟ شیخ رشید بیان دیتے ہیں کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے بٹ میں آیا ہوں, تو پھر پاکستانی کس کی ڈومین میں ہے؟ ہمیں یہ بتا دیں تو آپ فیصلہ میرے خیال میں وہ تو عوام کے اوپر ہے. اور پھر کہا جاتا ہے اپوزیشن سیاست کری, اپوزیشن سیاست نہیں کر رہی. ہم لوگ جو بات دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اتنا اپوزیشن کی سیاست کا ڈر ہے تو بتائیں. میں آتی ہوں آپ کے پاس عبداللہ صاحب. میں 1 منٹ تھوڑا سا ہم روکیں گے یہاں پہ, کیونکہ میں ایک ڈسکلیمر یہاں پہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ پولیٹیشنز تو آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم لاشوں کی سیاست نہیں کرتے, اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں لاشوں کے اوپر صحافت پہ بھی یقین نہیں رکھتی. لیکن یہ ایک ایسا المیہ ہے, یہ ایک ایسا ہولناک سانحہ ہے جس کے اوپر جتنا کہا جائے کم ہے, جتنا بھی رویا جائے کم ہے, اور جتنی بھی ملامت کی جائے اس وقت موجودہ حکومت کی وہ بھی کم ہے. اور اس کے بعد سردی کے بعد یہ سرد رویے, یہ قانون سازی کی لمبی لمبی میٹنگز, اس کے بعد عمران خان صاحب کو, وزدار صاحب کو فون کرنا کہ اٹھیے اور جائیے, میرا خیال آپ کو جانا چاہیے. انہوں نے کہا تمام چیزیں بروئے کار لے کر آئیں اور ان کی مدد کریں, لیکن میں نہیں جاؤں گا, میں ذرا قانون سازی کی میٹنگ کر لوں. جی تیمور طالپور صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو انکلوڈ یو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, آپ خود ہی بتا دیجیے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس میں کم از کم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر کوئی نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ثنا صاحبہ. بہت ہی دل دکھانے کا, ایک دکھی دل کے ساتھ آج میں بات کر رہا ہوں. بہت بڑا سانحہ آیا ہے. جو بیچارے اپنے بچوں کو لے کر اور گھمانے پھرانے گئے تھے, ان بیچاروں کی لاشیں ان کے اپنے تک پہنچی. اور خان صاحب نے ہی کہا تھا, وہ بہت سے جھوٹ جو خان صاحب نے بولے تھے, اس میں ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ اگر میں حکومت میں ہوں اور کوئی چھوٹا سا سانحہ بھی ہو جائے تو میں استعفیٰ دے کے اور پرائم منسٹر چھوڑ دوں. تو آج عمران خان صاحب, آپ کو استعفیٰ دے کر اور اس ملک کی جان چھوڑ دینی چاہیے. پورا ملک کا ٹوٹل سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. این ڈی ایم اے کہاں ہے, وہ سارے ادارے کہاں تھے؟ یہ ذمہ داری ملک کے وزیر اعظم پر آتی ہے. ہر چیز میں ہم فیلئر ہو چکے ہیں. انفلیشن کی بات کریں, ورسٹ انفلیٹڈ کنٹریز آج ہماری ہیں. کرنسی کمپیرزن کریں تو اتنا کبھی ہم نے کرنسی میں مار نہیں کھائی جتنی آج ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں. آپ کی گورننس کی حالت دیکھیں, ایسی گورننس کبھی نہیں ہوئی. تو اینڈ آف دا ڈے ہر چیز میں جب کوئی فیل ہو گیا تو میرے سے اپنی قسمت اور آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو سنا, ڈو یو اسٹل بائی what they used to say کہ عمران خان از ناٹ کرپٹ ایون آفٹر جو 2 لاکھ اور 1 لاکھ روپے ساری زندگی بھرتا آیا ٹیکس, اس کا انکم ٹیکس 98 لاکھ روپیز ہو گیا. علیمہ باجی جس نے کبھی لینی نہیں تھی ایمنیسٹی, انہیں اربوں روپے لے لیا اور کہہ دیا کہ یہ میں نے کپڑوں کا کام کر کے اور کپڑے سی کے یہ پیسے کمائے. تو ناؤ اٹ از کلیئر ان دا آئیز آف ایوری پاکستانی, ایوری ون فرام ایوری پروونس کے یہاں پر جو حالت ہے یہ خان صاحب کی کرپشن اور نا اہلی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہے. مہربانی کر کے ہم نے یہ علم اٹھا لیا ہے کہ جب تک یہ حکومت نہیں جائے گی ہم باہر نکلتے رہیں گے, روڈوں پہ دھرتے مار دیتے رہیں گے, چاہے پنجاب ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے کے پی کے ہو. اور عوام ہمارے ساتھ ہے. عوام تنگ آ گئی ہے, عوام بے روزگار ہو گئی ہے. ایسی حالت ہمارے پاکستانیوں کی کبھی بھی نہیں ہوئی. اور اب تو جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا خان صاحب کو, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہہ دیا کہ دس از دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹ ایور فارمڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے, میں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سامد صاحب؟ جی میں رومینہ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں وہ بالکل اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہیں. یہ کوئی فور کاسٹ ایسی نہیں تھی کہ کوئی ٹھیک ہے سنو پریڈکٹ کی جا رہی تھی, رین بھی پریڈکٹ کی جا رہی تھی. لوگ گھروں میں نہیں مرے, لوگ کوئی برف باری سے کوئی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کوئی ان کے گھر
بات یہ ہے کہ ایک لوکل ایڈمنسٹریشن کا فالٹ ہے کہ چند ایک چھوٹے سے ایریے میں جہاں پہ لوگ پھنسے ہیں وہاں پہ ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی یہاں سے اگر کوئی لوگ چلے گئے, زیادہ چلے گئے, مان لیا, لیکن اب اس ایک فالٹ کو آپ اٹھا کے کلائمیٹ چینج پہ ڈال دیں یا آپ اٹھا کے ویدر فور کاسٹ پہ ڈال دیں, یہ اتنا نہیں ہے. وہ سب پریڈکٹڈ تھا, سب ان کی فور کاسٹ ٹھیک ہوئی ہے. غلطی جہاں پہ ہوئی ہے ہم اس غلطی کا ازالہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ اب جس طرح تیمور صاحب نے وہ ساری رٹی رٹائی باتیں جو ہے نا وہ کر دیں کہ جی وہ کرپٹ اور فلاں اور پرائم منسٹر اور علیمہ باجی. دیکھیں اب بات کچھ اور ہو رہی ہے. آپ اپنی وہ کرتے رہے, بارگیننگ پوزیشن اٹھاتے رہے, آپ کو تمہارے ساتھ مسئلہ نہیں. آپ پی ڈی ایم میں جائیں, پی ڈی ایم میں آپ اٹھائیں گے, پھر جا کے آپ مفاہمت کر لیں گے کسی کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ مفاہمت کر لیں گے اور اپنی ڈیل اپنے آپ کو کر لیں گے. تو خیر آپ کی کریڈیبلٹی تو نہیں رہی, آپ نے آپ کو تو ایک سائیڈ پہ رکھیں. ہاں جو ایشو ہے اس کے اوپر بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی غلطی تھی, لوکل ایڈمنسٹریشن کا فالٹ تھا اور اس پہ اب کوئی ٹھیک ہے. میں تیمور صاحب کی بات کو بالکل آپ نے بات صحیح کی. تیمور صاحب لیٹس اسٹک ٹو دی پوائنٹ. اچھا میں ذرا یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سمجھ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ویئر ڈز دا بک اسٹاپ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ہوتی ہے تو مجھے بتا دیں لوکل ایڈمنسٹریشن کون چلا رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ویئر ڈز دا بک اسٹاپ, کس کے اوپر ذمہ داری تھی, ہو شوڈ بی ہولڈ اکاؤنٹیبل, بیکاز somebody has to be held accountable sir. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم جو ثانیہ ساہیوال ہے اس کی طرح اس کو بھی بھول جائیں. آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کس طرح سے ایک مسجد پہ اٹیک ہوا تھا, ہاؤ شی واز دیئر فار ہر پیپل ریگارڈلیس آف دا ریلیجس ڈفرینسز. آپ یہ بتائیے اس ملک میں خان صاحب نے ڈرون کے اوپر جو مرتے تھے ان کے لیے کتنا رونا رویا, باقی تمام تر چیزوں کے لیے کتنا بولتے ہیں, اور آج وہ عوام کے ساتھ احساس کرنے سے بھی آ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں احساس سے آ رہی نہیں ہے, لیکن احساس دکھانے سے آ رہی کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر پرائم منسٹر وہاں پہ پہنچ جائے, پہلے ہی وہاں پہ ریسکیو آپریشن جاری ہے, پھر وہاں پہ کچھ ہرڈلز کریٹ ہوں گی, پھر میڈیا کو ایک موقع مل جائے گا کہ جی پرائم منسٹر کا وہ سیکیورٹی تھی, پروٹوکول تھا, فلاں تھا, اس کے بعد جناب اس سے نہ آتے اچھا تھا. ان باتوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نہیں گئے, یہاں سے لک آفٹر کر رہے ہیں, لیکن اگر بات بالکل میرٹ پہ کی جائے, پنجاب گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے, وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کے اوپر. بالکل ہمارے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب جن کو ہم وسیم اکرم پلس کہتے ہیں, ان کو جانا پڑے گا سر. کیا یہ جانا پڑے گا, کیا یہ وقت ہے جس میں ان کو بولا جائے خدا حافظ؟ بالکل you should think that his head should roll. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کو جانا چاہیے, ان کو بالکل میں مطالبہ کر رہا ہوں ان سے, ان کو بزدار صاحب should resign اور بزدار صاحب his head should roll. بالکل ٹھیک. یہاں پر آپ وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو بالکل آئی نہیں. اوکے, ویری گڈ. مجھے بہت حیرت ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی مورلز کی بات سنتے ہیں, جو اپنی کانشنس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, پارٹی کی نیریٹو کو بعد میں سوچتے ہیں. اور یہ جس طرح سے سمجھ صاحب نے کہا بالکل, پنجاب میں جو گورنمنٹ ہیڈ کرتے ہیں his head should roll, he should resign. یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے. بزدار صاحب needs to go. یہاں پر وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. جی اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں رومینہ خورشید عالم صاحبہ, تیمور طالپور صاحب اور عبدالصمد یعقوب صاحب. پاکستان تحریک انصاف سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو یہی کر رہے تھے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں بزدار صاحب, ان کو جانا پڑے گا, بیکاز یہ ڈیفینیٹلی ان کے اینڈ پہ ایک فیلئر ہے. اگر تو وہ پنجاب کو چلا رہے تھے تو انہیں کو جانا پڑے گا, اور اگر ایکچولی میں وہ نہیں چلا رہے تھے تو جو بھی چلا رہا تھا اس کو جانا پڑے گا. لیکن ہم یہاں پر ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہیں گے بفور میں واپس جاؤں. رومینہ, ایک تو یہ بات کر رہے ہیں کہ بزدار صاحب کا ریزائن ہونا چاہیے, یہ از دس انف؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جو موٹر وے انسیڈنٹ تھا, جو ریپ کیس تھا, اس میں بھی ایک عورت نے 15 پر کال کر کے کہا تھا, اور اس کے بعد جو وہاں پہ تھے سی سی پی او صاحب, انہوں نے کیا کہا تھا کہ عورتیں اس وقت نکلتی کیوں ہیں, ان کے ساتھ تو یہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا, یہ بلیم ایک دوسرے کے اوپر ڈال دینا, یہ ایک بہت بڑی مطلب یہ بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے کہ اس حکومت کی پرائیورٹیز کیا ہیں, حکومت کہاں پہ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے. اینڈ وہ سی سی پی او بھی ریزائن نہیں کر رہے تھے, ان کے لیے بھی بہت سارے معاملات ہوئے, پھر انہوں نے ریزائن کیا. تو بزدار صاحب کی ریزگنیشن مانگ لینا آپ کو لگتا ہے انف ہوگا؟ سب سے پہلے تو ثنا میں ایک بات کا رسپونڈ کرنا چاہوں گی. جو میرے کولیگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کلائمیٹ چینج کی ممبر ہوں گی, آئی تھنک ان کو میری بات انڈرسٹینڈ نہیں انہوں نے کی. میں نے یہ کہا کہ میں نے بہت دفعہ اس پوائنٹ کو بھی ریز کیا ہے کہ مری جو ہے اس وقت ایک اوور پاپولیٹڈ ہو چکا ہے. وہاں پر جتنا, اگر آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جہاں کسی چیز کو دیکھنا, کوئی مصیبت آفت آ پڑی تو آپ ہکے بکے رہ گئے کہ اوہو ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن
ایک چیز کو آپ کو پتا ہے کیونکہ اتنے سالوں سے ہر سال سے لوگ مری میں سنو فال کے لیے آتے ہیں اور آپ جب کہ پورے دنیا میں پرچار کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں سیاحت کے لیے آئیں تو آپ سے تو اپنے ملک کے لوگ نہیں سنبھالے جا رہے, تو آپ کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے مری کے اندر یا اس ضلع یا تحصیل کے اندر لوگوں نے آنا ہے تو آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ تو دیٹ واز مائی تھنگ جو میں نے کہا. اور کلائمیٹ چینج کا جہاں تک بات میں نے کی اس میں یہ ڈیفینیٹلی چیزیں بہت ساری آپ کو دیکھنے پڑتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا ہر بات میں آپ امریکہ کی ایگزامپل دے دیتے ہیں, ہر بات میں آپ ہمیں دوسرے بڑے بڑے ممالک کی جو ڈیولپڈ ہیں دیتے ہیں, تو وہاں پر ان چیزوں کو بند بھی کر دیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی کسی سٹرکچر کو جو نیچر ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان کو روک دیا جاتا ہے. تو دیٹ واز مائی پوائنٹ. جہاں تک عثمان بزدار کی بات ہے اور اس کے استعفے کی بات ہے, وہ استعفیہ ہی مانگ لینا اس سے کافی نہیں, اس انسان کو سزا بھی دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک کیس نہیں ہے. آپ ان کی بے حسی کا عالم دیکھیے, آپ ان سب کی بے حسی کا عالم دیکھیے کہ جب میڈیا کا پریشر گیا اور لوگوں کا پریشر آیا, لوگوں نے بیانات دیے, بات کرنا شروع کی ہے, تو وہاں سے دوسری طرف سے بیانات آئے ہیں سنا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ نہیں کہہ رہی, یہ تو چیزیں بالکل اٹس ویری کلیئر, اٹس ویری آبویس, ہر ایک کو نظر آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی ان کی شرمندگی کہیں نہیں. اور یہ اس حکومت کا معذرت کے ساتھ وتیرہ رہا ہے کہ جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا, جو جتنا بڑا غلط ہوگا, وہ جس طرح سے جو بات کرے گا اس کو اتنی بڑی وزارت بھی ملے گی, اس کو اتنا بڑا عہدہ بھی دیا جائے گا اور اس کو سر پہ بٹھایا جائے گا کہ تم بیٹھو اور لوگوں کی زندگی کو عذاب کرو. اور جہاں تک بات ہے کہ ہمیں اگر بات کرتے ہیں تو مجھے اس چیز پہ کوئی میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہی, کوئی بلیم گیمنگ نہیں کر رہی. ہماری پارٹی لیڈرشپ میں شہباز صاحب نے ہمیشہ جہاں کہیں پر بھی ایشو ہوا ہے وہ اس طرح سے بھی وہ ہمیشہ there are certain ways to go. سنا آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلے وزیر اعظم نہیں جاتا نہ جائے, ان کو تو ویسے بھی ہر چیز کا بعد میں پتا چلتا ہے, لیکن آپ کا جو سی ایم ہے کیا وہ کام کو دیکھ نہیں سکتا تھا؟ ویسے کہیں پہ کچھ ہو تو وہ ہیلی کاپٹر پہ سیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پجارو گاڑیاں پتہ نہیں لینڈ کروزر کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کے تو وہ سیلاب کو دیکھ رہے ہیں, اور سڑکوں پہ پانی. تو اب کیا ان کو موت واقعہ ہو گئی تھی؟ اب کیوں نہیں جا سکتے تھے ہم لوگ؟ یہ تو ایک, میں کسی پولیٹیکل اس کی بات نہیں کر رہی, یہ تو ایک عوام ہوتے ہوئے بھی میرا سوال ہے کہ کس کو جا کے پوچھیں. ایک لوگ جنہوں نے آپ کو سو کالڈ آپ جیسے بھی آئے بھئی آپ آ تو گئے ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ ویسٹ مینجمنٹ آپ سے نہیں ہوتی اپنے صوبے کے اندر, بارشیں ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں لگتا, تو آپ کو نہیں پتا چلتا, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ہم بالکل پوچھیں گے آگے سمجھ صاحب سے, لیکن میں آپ سے رومینہ صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم شہباز شریف صاحب کا ایگزامپل دیتے ہیں, ان کے لانگ بوٹس کی بات کرتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں کہ وہ آ جاتے تھے بارشوں میں, لیکن رومینہ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے پاس سسٹمز نہیں ہیں, ہمارے ہاں لوگ اتنے مرتے ہیں, سرد کھانے نہیں ہیں, ہمارے پاس ایمبولینس سروسز نہیں ہیں. عیدی اگر نہ ہو تو کون ہے؟ 1122 پرویز الہی صاحب نے لانچ کی تھی, شہباز شریف صاحب نے تو نو سسٹم ان پلیس. تو اگر آنے والی حکومت یا کرنٹ حکومت بھی ذمہ دار ہے تو آپ لوگوں نے کون سا سسٹم ان پلیس کیا؟ وی ڈونٹ نیڈ ہیروئکس, وی ڈونٹ نیڈ ہیروز, وی نیڈ سسٹمز ان پلیس جو ریگارڈلیس آف گورنمنٹ ہو وہ چلیں. Can I respond now, Sana? جی پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا ہے کہ ہم شہباز صاحب کے لانگ بوٹس کا تمسخر اڑاتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی وہی اڑا سکتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی جن کو اندازہ ہو نہ پتا ہو. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ سسٹم ان پلیس نہیں تھا, آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ اگری ود دس. آپ اس ٹائم میں آپ کو ڈھیروں مثالیں ایسی دے سکتی ہوں جن کے اندر بہت سارے کام ہوئے, ہاسپٹلز بھی بنے, اسکولز بھی بنے, کالجز بھی بنے, یونیورسٹیز بھی بنی, اور مختلف. اب ڈینگی جیسا جب پرابلم آیا تھا تو کس نے کنٹرول کیا تھا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دیز تھنگز آر آن ریکارڈ. یہ کہنا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یا ہم نے کچھ نہیں کیا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ نہیں کیا, لیکن میں کہہ رہی ہوں ہیروئکس آر ناٹ انف نا. جسٹ ہیرو آ گیا ٹائم پہ اور انہوں نے کچھ کر دیا. اٹ شوڈنٹ اسٹاپ وذ پرسنالٹیز نا, اٹ ہیز ٹو فلٹر تھرو. ڈینگی تو ہر سال آئے گا نا, اس کو مینیج کرنے کا طریقہ تو ان پلیس ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب ہر سال نہیں آ سکتے, لیکن ڈینگی ہر سال آئے گا. ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ, بٹ کین آئی جی مجھے پلیز رسپونڈ اگر آپ کرنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ہر سال جب ایک دفعہ آیا تو پتہ لگ گیا کہ ہر سال آنا ہے, تو سسٹم پراپر ہوا نا.
اس سے پہلے جب ہم گزشتہ اپوزیشن کے دور میں یا گورنمنٹ کے جب ہم لوگ گورنمنٹ میں تھے تو تب اس طرح خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے, اور اگر کہیں پہ کبھی کچھ ہوا تو وہاں پر سسٹمز کو کوشش کی گئی کہ ہر حال میں کام کریں. یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کال بھی کر دیتا ہے تو اس تک چیزیں پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور سزا کیا ملتی ہے؟ وہی آئی جی یا لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے آ کے ہم لوگوں کو جب وہ جواب دیتے ہیں تو their answers are very non-serious. They are not serious towards their work because there is no, ہم لوگ چلے مان لیا فرض کہ آپ for a minute آپ یہ مان لیں کہ جو ہم لوگ ہیں وہ ہیں ہی غلط ہیں, ہم لوگ ہیں ہی غلط. میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی, لیکن میں نشاندہی کر رہی ہوں کہ کہاں غلطیاں ہیں. رومینا میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی, آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں. آپ میں بالکل میں اب سنا You are taking me wrong. I'm not saying کہ آپ مجھے غلط کہہ رہی ہیں. میں نے یہ کہا کہ for a minute ہم سب اس چیز کو مان لیتے کہ ہم غلط ہیں. آپ مجھے بتائیں 3.5 سال میں یہ جو سوٹڈ بوٹڈ یا عوامی اپنے آپ کو بہت کہنے والے لوگ تھے, یا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں میں سے آئے ہوئے ہیں, ہم انصاف پسند ہے, انہوں نے کون سا انصاف کیا ہے؟ انہوں نے کہاں پر غریب تک پہنچے ہیں؟ یہ ان میں سے کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوں گے اور جو کچھ کرنے والے ہیں ان کو آگے آنے بھی نہیں دیا جاتا اور نہ وہ آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ صاحب, آئی جیز تبدیل ہوئے, سیکرٹریز تبدیل ہوئے, سی سی پی اوز تبدیل ہوئے, لیکن ظاہر ہے بزدار صاحب از ویئر ہی از سپوز ٹو بی. لیکن میں آپ سے ایک سیکنڈ کے لیے پالیٹکس اسائڈ, جرنلزم اسائڈ, آپ صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو ایک فیملی ایک گاڑی میں ٹریول کر رہی ہو, اور یہ میں مطلب کافی دیر سے اس کو امیجن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب ان کا آخری لمحہ ہوا ہوگا تو یہ فیملی نے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا, پتہ نہیں کون پہلے گیا ہوگا کون نہیں, اینڈ وی فاؤنڈ باڈیز فروزن ان پلیس. دس از مطلب میں یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ میں سٹنگ پرائم منسٹر ہوں کسی, یا سٹنگ وزیر اعلیٰ ہوں, اور میرے جورسڈکشن میں یہ ہوا ہے یا میری ناک کے نیچے یہ ہوا ہے. آئی مین آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا یہ مطلب عوام پوچھنے پہ بجانب میں حق بجانب نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے؟ نا ہمارے پولیٹیکل کلچر میں یہ پریزیڈنٹ تو کبھی سیٹ ہوا ہی نہیں کہ کبھی کسی ٹاپ لیڈرشپ نے, کسی وزیر اعلیٰ نے, کسی وزیر نے کسی ٹرین کے حادثے کے اوپر یا کسی بہت بڑی سیلابی اس کے اوپر کو استعفیٰ دیا ہو, اپنی کوتاہی کو تسلیم کیا ہو, یا اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن کا فالٹ مانتے ہوئے. ہاں یہ پریزیڈنٹ ضرور ہے کہ شہباز شریف ہیلی کاپٹر پہ سیلاب کا دورہ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. یہ پریزیڈنٹ بھی ہے کہ اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو تھانہ معطل کر دیں, ڈی سی معطل کر دیں. وہ اس پریزیڈنٹ کو ہم نے نہیں فالو کیا یا اس کو لے کے نہیں چلے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ امیڈیٹ ریسپانس ان کا یہ ہونا چاہیے تھا. ہیلی کاپٹر بزدار نے ضرور بھیج دیا کہ ٹھیک ہے جی ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن میں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پریمپٹیو میئرز ہونے چاہیے تھے. میں بزدار کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں اس موقع کے اوپر کروں گا بھی نہیں ڈیفینڈ, لیکن اس سنجیدگی سے ہم نے نہیں لے. لیکن اس کو میں کمپیریزن میں جب آپ جائیں گے اور جب آپ کہیں گے کہ نہیں شہباز بہتر تھا تو نہیں, اگر وہ طریقہ بہتر تھا تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر سی پی او نے لاہور نے بیان دیا تھا اس کو معطل کر دیتے, وہ لوگوں کو نہیں کیا نا سر, معطل نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا نے کتنا کہا لیکن ان کو معطل نہیں کیا گیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کتنے عرصے بعد وہ گئے کہ یہ حل ہے کہ کیا نہیں کیا اگر اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دیا جائے تو کیا یہ حل ہے؟ پھر بات کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کچھ ان کو, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ مورلی آپ بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں, ہمیں بیوروکریسی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, بغیر تو نہیں چلا جا سکتا بیوروکریسی کے. لیکن مسئلہ یہ کہ اوور آل دیکھیں ایک پورا سوری میں آپ کو یہاں پہ مجھے آپ کو روکنا پڑے گا. ایک منٹ مجھے بتائیں کہ شوونسٹک ریمارکس when they come from the prime minister or they come from the CCPO, جب ایک عورت کے ساتھ 14 اگست کو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ٹک ٹاک کی ویڈیو کیوں بنا رہی تھی, وہ اتنے لوگوں میں کیوں گئی تھی؟ اگر عورت لاہور پہ موٹر وے پہ ریپ ہو جاتی ہے تو وہ عورت گھر سے باہر ایک ایسے وقت پہ کیوں نکلی تھی؟ مطلب جب یہ حکومت اپنا پوزیشن لے لے تو پھر عوام کو تو آپ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے نا. You've taken a position against them. دیکھیں سی پی او نے جو بیان دیا تھا اس کی تو شدید مذمت کرتے ہیں کہ غلط بیان تھا, اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا. بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں. کوئی ظاہر بات ہے میں بھی آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اگر ہماری کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ اور سی پی او آ کے یہ بیان دے دے کہ وہ کیوں نکلی تھی تو اس پہ تو اس کو ہم نے نہیں لیا ایکشن, اس کے بعد اس کو ہٹا دیا بے شک. لیکن خیر وہ مینار پاکستان والا واقعہ ایک علیحدہ واقعہ تھا, اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت ساری کنٹروورسیز تھیں اس میں کہ وہ ٹک ٹاکر تھی, وہ کیا گیا, وہ اپارٹ فرام دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تسلی کس چیز سے ہوگی
کیا ڈی سی پنڈی کو یا اسسٹنٹ کمشنر مری کو معطل کر سر دیا میں جائے؟ تسلی نہیں ڈھونڈ رہی، میں تسلی نہیں ڈھونڈ رہی ہوں سر، میں تو سوچ رہی ہوں کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے on things that they don't know could have been avoided. Sir, that's what I'm asking you. میں تو آپ کے ساتھ مل کے مدد کرنے کو تیار ہوں کہ جہاں جس ایریا میں بھی چاہیے میں مدد کرنے کو تیار ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں یہ کہا کہ میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میرا ضمیر اتنا سرد نہیں ہوا. اس کے باوجود میں بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بزدار کو کوئی ایسا ایکشن، کوئی سی تھرو ایکشن لینا چاہیے جس سے کوئی مثال سیٹ ہو کہ کم از کم ایک گڈ جیسچر کے طور پہ کہ جی حکومت نے کسی سنجیدگی کا مظاہرہ. اور میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں، میں بزدار سے کوئی استعفے کا مطالبہ نہیں کرتا. آپ کر سکتی ہیں، آپ کا حق ہے، آپ ایک شہری ہیں، آپ کر سکتی ہیں. میں تو پارٹی میں رہتے ہوئے نہیں کرتا. اور اگر بزدار ایک انسیڈنٹ کے اوپر استعفیٰ دے، کل ہم نیا وزیر اعلیٰ لائیں، کل کو ایک اور انسیڈنٹ ہو جائے، پھر ایک اور وزیر اعلیٰ لائیں، پھر ایک آئینی بحران ہی کھڑا ہوتا رہے کہ ہم روز ایک الیکشن کراتے رہے وزیر اعلیٰ کو چننے میں. تو اب یہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں کہ بھئی وزیر اعلیٰ کو اوور آل ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس انفراسٹرکچر کو بھی، اس سسٹم کو بھی، پولیٹیکل کلچر کو بھی ہمیں کوئی نئی پریزیڈنٹ سیٹ ضرور کرنے پڑیں گے. ہمیں حل کی طرف جانا پڑے گا. ایک شخص کو صرف ایک بزدار، کیونکہ شاید ہمیں اس کی وہ شکل یا پرسنالٹی نہیں پسند یا ذرا دھیما آدمی ہے، اس وجہ سے ہم اس بیچارے سر وہ نااہل ہے، وہ انکمپٹنٹ ہے، اس کو نہیں پتا اور اس کو 4 سال میں آپ نہیں سکھا سکتے. This is not a road in progress sir, this is a sitting government. For God's sake, this is a country. یہ کوئی بنانا ریپبلک تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو لا کے سکھا رہے ہیں دم درود کے اوپر، استخاروں کے اوپر آپ اس کو رکھ رہے ہیں. سر کیا عوام کی ترجیحات اس سے بڑھ کر ہے؟ لیکن آپ ان کے مینڈیٹ کا پھر اس طرح سے دیکھیں، اس مینڈیٹ کا اس طرح سے پھر توہین ہوتی ہے کہ اس کو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی نے الیکٹ کیا، ممبران نے الیکٹ کیا، ووٹ لے کے آیا. پی ٹی آئی نے الیکٹ کیا، that's a very interesting question سر. پی ٹی آئی نے الیکٹ کیا لیکن سلیکٹ کس نے کیا؟ سلیکٹ کس نے کیا؟ اس کو اب تک کون نہیں ہٹا سکا؟ کیا پی ٹی آئی نے نہیں ڈیمانڈ کیا کہ آپ کے اتحادی جماعتوں نے نہیں ڈیمانڈ کیا ان کو جانا؟ I'm just saying کہ this is ridiculous sir. دیکھیں مجھے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی بزدار سے بہتر کوئی شخص آ سکتا تھا، بالکل ہو سکتا تھا، اس میں تو کوئی شک. لیکن ایک شخص کو الیکٹ کر دیا گیا ہے. اب کیا میں اس کا مطالبہ کروں کہ اس کو ہٹا دیا جائے کیونکہ مجھے اس کی شکل نہیں پسند؟ آپ پرفارمنس پہ آپ کر سکتی ہیں مطالبہ. پارٹی میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ میں اندرونی حلقوں میں یا میں اس کے اگینسٹ کوئی آواز بھی اٹھا سکتا ہوں، میرا حق ہے. لیکن میں اوپن فورم کے اوپر آ کے ڈیفینیٹلی ایک اپنے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو تو ڈیفینڈ کروں گا، وائل یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ ہاں مری میں ان کو کوئی کنکریٹ ایکشن لینا چاہیے. یہ تو میرا مطالبہ ہے. بہت چھوٹی سی وقفے کا وقت ہوا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی 21 لوگوں کی لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے کافی بیڈ ٹیسٹ میں مسکرا بھی رہی ہے. جھکتے بھی مار رہے ہیں. فواد چودھری صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ عوام کی اگنورنس ہے. عوام کی اگنورنس کا مطلب اندازہ لگانا اور ان کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا اور ان کو اگنورنٹ نہ رہنے دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ موجودہ حکومت کی نہیں ہے؟ کیا نایاگرا فالز پہ لوگ نہیں جاتے کینیڈا میں؟ کیا لوگ وہاں پہ سیاح نہیں جاتے؟ جب موسم خراب ہوتا ہے تو ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو روکا جاتا ہے. کیا کوئی روکنے کے باوجود اگر چلا جائے تو پھر تو ذمہ داری اس کی ہوگی. لیکن کیا ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز اس قدر سخت نہیں ہو سکتے کہ ہم عوام کو اگنورنٹ عوام کو بچا لیں؟ چلیں آپ کی نظر سے وہ اگنورنٹ ہے تو اگنورنٹ عوام کو معلومات دینا کس کا کام ہے؟ خورشید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تیمور تالپور صاحب موجود ہیں اور عبدالصمد یعقوب صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. who has been a very very big of him کہ انہوں نے بڑا ایڈمٹ کیا ہے کہ fault does lie where it lies. جی تیمور تالپور صاحب، I want to include you کیونکہ سوری آپ کو میں نے بریک سے پہلے وقت نہیں دیا. مجھے آپ یہ فرما دیجیے گا کہ آپ یہ پوری تمام تر آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں، I mean فرق ہی نہیں پڑتا ان لوگوں کو. آئی مین آپ کہیں گے مہنگائی ہے تو کہیں گے ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے سستا ملک ہیں. کرپشن سے بالا تر ہو کے آپ ہر چیز کو کر کے ایز اے ہیومینیٹیرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویئر ڈز دا فالٹ لائے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو میرے بھائی کو بڑا اعتراض تھا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیے. میں یہ سوال کرتا رہوں گا، میں جو ٹاپک ہے اس پر بھی رہوں گا، پر جو ان کے عیب ہیں وہ عوام دیکھ کے میں ان کو دکھاتا رہوں گا. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بجائے مجھ پہ ٹوک مارنے کی میرا بھائی مجھے بتاتا کہ یہ 98 لاکھ کا انکم کہاں سے آیا اور ہماری باجی نے جو روپے کہاں سے کہا. میں نے جواب دیا اس کے بعد اگر موقع ملے تو مجھے بتا دیجیے گا یہ پیسے کہاں سے آئے. اچھا دوسری بات، ہم نے کس کس کو چینج کیا، ہم نے کیا کیا ہم اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر 1000 لوگوں کا مجمع میرے خلاف کھڑا ہو جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. آج تو کن چیزوں سے پاکستان گزر چکا ہے، کیا کیا ان لوگوں نے. اٹ از دیئر انکمپٹنس اینڈ دیئر کرپشن.
آپ نے 8-10 آئی ٹی چینج کر لیے پنجاب کے, آپ نے 8-10 چیف سیکرٹری چینج کر لیے, ابھی ریسنٹلی بھی ایک چینج ہوئی ہے پنجاب میں, آپ بزدار کو بھی چینج کر دیں, بٹ بلیو می کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو سب سے انکمپیٹنٹ اس ملک کو چلا رہا ہے, جب تک عمران خان نہیں جاتا کوئی فرق کہیں پر بھی نہیں پڑنا. ایسے 4 بوزدار اور آ جائیں گے, بوزدار بھی انسٹرکشنز پہ کام کرتا ہے نا, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, اور جو بھی اس ویوز آپ کے دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ان کے ہاں بہت سٹرونگ لابی ہے جو کام کرتی ہے بوزدار کے خلاف. 80% ان کے ایم پی ایز جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں بوزدار کے ساتھ لیے, آپ کو اور مجھ کو پتا ہے. پر کیونکہ خان صاحب نہیں چاہتے ملک کی ایسی کی تیسی ہو جائے, پنجاب کا کچھ بھی ہو جائے, نہ وہ جانے کو تیار ہیں اور وہ نہ کسی اور کو بھیجانے کے لیے تیار ہیں. دکھ تو اور شرم تو مجھے تب آتی ہے جب میرا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی نے کیا کہا اور فلانے نے کیا کہا. شرم تو تب آئے گی جب آئی تھی جب عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا کہ عورتیں جب اس قسم کے کپڑے پہنیں گی تو ان کا ریپ ہوگا. اللہ معاف, توبہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اس قسم کی سوچ جب پرائم منسٹر کی ہوگی تو آپ کے باقیوں بھی وہی سوچ کو فالو کریں گے نا, اسی تھیم کو فالو کریں گے. تو لہٰذا عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یو ہیو سین دے لاسٹ 12 آؤٹ آف 14 الیکشنز, بائی الیکشنز, جو عوام کی طرف سے تو یہی ہو سکتا تھا. تو ان کا تو اینڈ ہے. ابھی آ گیا کے پی کے کا الیکشن, یو سو ان کو وہاں پر بھی واش آؤٹ کر دیا. اور بائی دا وے میں بڑا فرینکلی بتا دوں کہ آج آپ کے دور کے آنے کے بعد بہت شکریہ پی ٹی آئی کا, لوگ دعائیں دے رہے ہیں اور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آصف زرداری, بلاول بھٹو کو پھر سے حکومت میں لائے تاکہ جو ان عوام کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوئے ہیں ان کا کچھ ازالہ ہو سکے. ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, ان کے اوپر تبصرہ کرنا میرے خیال سے اپنا ٹائم ضیاع کرنا ہے. ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے, ہم عوام میں اتر رہے ہیں. عوام کا ہم پر پریشر ہے کہ کسی بھی طرح آپ ان نااہل حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائیں, اور ہم عوام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے اور بہت جلد کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. ویدر الرٹ جاری ہو چکا تھا. رومینا, آئی نو آپ you're of course going to be very short. آپ بتا دیجیے, I know کہ آپ رسپونڈ کرنا چاہی تھی before the break. جی ہیلو. جی رومینا, آپ رسپونڈ کرنا چاہی تھی سمد صاحب کو. آئی نو میں نے جب بریک لی تھی. کین یو ہیئر می رومینا؟ جی بالکل. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم الیکشن کروا دیں تو یہ کروا دیں, تو پھر آپ نے اتنے بڑے بڑے نعرے بھی نہیں لگانے تھے نا کہ ہم لوگ تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کسی ایک بیان پہ تو آپ رہ جاتے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے بار بار کہا کہ شاید کسی کو خدا نہ خواستہ عثمان بزدار کی شکل نہیں پسند. تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہوا ہے. لیکن سب سے زیادہ ضروری بات میں جو کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کے اس جواب میں کہ ہم نے عثمان بزدار سے کوئی ماڈلنگ نہیں کروانی ہے, ٹھیک ہے, ماڈلنگ والا کوئی پرابلم نہیں ہے. ان سے کام مانگا جا رہا ہے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب جو سپر ایفیشینٹ ہے, یا میرے خیال میں مجھے لگتا ہے سنا, میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ کسی نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ جب تک بزدار رہے گا تب تک شاید آپ بھی رہیں گے. وہ اسی چکر میں جو ہے نا وہ شاید اس کو ہلا نہیں پا رہے, اور ان کے جو اپنے کئی ان کی جماعت میں قابل لوگ ہیں ان کو آگے لے کر آ سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں لے کے آ رہے. کیونکہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے یہ شاید ہم سب لوگ خاموش ہیں, لیکن اور کتنی جانوں نے جانا ہے, کتنے لوگوں نے اس وسیم اکرم پلس کو بھگتنا ہے, یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے. اللہ پاک اس ملک پر اور اس کے لوگوں پر رحم کرے. ٹھیک ہے سمد صاحب, لاسٹلی میں آپ ہی کے پاس آؤں گی. سوری, آئی نو اٹس گیٹنگ ویری ہارڈ فار یو, لیکن یہ جو اب ایک تاثر بن گیا ہے, اینڈ آئی تھنک یہی آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کا آئی تھنک لاجیکل ایکسکیوز یہی ہے کہ عوام گھروں سے نہ نکلیں, اور عوام گھروں سے نہ نکلیں برف دیکھنے کے لیے, عوام گھروں سے نہ نکلیں مینار پاکستان پہ جانے کے لیے, عوام گھروں سے نہ نکلیں موٹر وے پہ ٹریول نہ کریں, عوام گھروں میں محصور رہیں. تو جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہے گی عوام گھر میں محصور رہے گی. سر نہیں, یہ عوام کو گھروں سے اس تعداد میں نکلنے سے روکا جاتا ہے. اور آپ بھی دیکھیں, اگر کسی کوئی بیلا بھی لگا ہوا اور آپ کا بچہ جا رہا ہو جہاں پہ اسٹیمپٹ کا خطرہ ہو, یا آپ کو لگے کہ جی وہاں پہ کوئی انسیکیور ہو جائے گا یا کوئی رش بڑھ سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی کیا آپ مطلب اس بات کو آپ کہیں گے کہ جی 1 لاکھ گاڑی اگر جا رہی ہے وہاں پہ, تو کیا ہم اوور نائٹ تو ہم وہاں پہ انفراسٹرکچر چینج نہیں کر سکتے؟ سر ایئر آفٹر ایئر حج میں لوگ اسٹیمپیڈ میں مارے گئے, کیا لوگوں نے حج کرنا چھوڑ دیا؟ میں نے کب کہا کہ حج میں نے کہا اگر آپ نے اسٹیمپیڈ کا ایگزامپل دیا ہے تو میں نے کہا لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی جاتے ہیں نا. مگر آپ بتائیں سعودی عربیہ نے اپنی چیزیں نہیں مینڈ کی. اگر انہوں نے دیکھا کہ ایک سانحہ ہو رہا ہے سال ہر سال, کیا انہوں نے اس کو مینڈ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا؟
کیا اس کے بعد وہ دوبارہ ریپیٹ ہوا؟ آپ لوگ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ اسی بات ہے میں نے 10 حج کیے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں ایک جگہ پہ اسٹیمپڈ ہے، اور کیا وہ وہاں پہ ان کو روکیں گے نہیں، یا وہ ان کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے، یا کہیں گے کہ کوئی بات نہیں کہ آپ جائیں اور شہید ہو جائیں؟ اس طرح نہیں ہوتا. لیکن حکومتیں ایڈریس کرتی ہیں نا اس اسٹیمپیڈ کے ریزنز کو. سر اسٹیمپیڈ کو تو نہیں روک سکتی، لیکن اسٹیمپیڈ کو اوائڈ کرنے کے لیے پلاننگ تو حکومتیں کرتی ہیں نا سر. آپ لوگوں کو روک دیں گے کہ نہ جائیں؟ چلیں I'm out of time. Sorry سمجھ صاحب, I'm out of time and I don't want to have the last word because یہ ایسا ایک سانحہ ہے جس پہ I don't want to say anything except کہ ان تمام لوگوں کا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس سانحے میں گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے, اور اللہ میاں ان کو ان کے بلند درجات کرے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے لواحقین کو صبر پہ. Thank you for watching. We will see you next week.